الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی اس پوسٹ کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو آج کل کثرت کے ساتھ واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے شیئر کی جا رہی ہے، اور جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ معراج کی رات نماز پڑھنا، خصوصی طور پہ عبادت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو گزارش یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کس رات کروایا گیا، نہ اس بارے میں کسی سال کا تعین ہو سکا ہے، نہ اس بارے میں کوئی ایسا مہینہ ہے کہ جس پہ صحابہ کرام کا اور تابعین اور ائمہ کرام کا اتفاق ہو، نہ اس بارے میں کوئی ایسا دن ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین میں اتفاق ہو۔ حالانکہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین ہم تک وہ احادیث پہنچا رہے ہیں جن احادیث میں بتایا گیا ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا، اسراء کا واقعہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعزازات سے نوازا۔ تو اسراء و معراج کی حدیث بہت سے صحابہ کرام نے بیان کی، تابعین نے بیان کی، لیکن اس کا سال انہوں نے بتایا ہو، اس کی تاریخ بتائی ہو، اس کا مہینہ بتایا ہو، تو یہ چیز صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ اور اگر ان لوگوں نے معراج کی رات کا اہتمام کیا ہوتا، اسے جشن کے طور پہ منایا ہوتا، اسے عبادت کے طور پہ منایا ہوتا، تو یقیناً اس کی تاریخ سے اور اس کے مہینے سے وہ بعد میں آنے والوں کو آگاہ کرتے اور بعد والے ہم تک ان معلومات کو منتقل کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے معراج سے متعلقہ احادیث کا اہتمام کیا ہے، لیکن معراج والی رات اسے عبادت کے طور پہ منانے، اسے جشن کے طور پہ منانے، اسے تہوار کے طور پہ منانے کا اہتمام نہیں کیا۔ اسی لیے یہ تاریخ امت سے نامعلوم رہی، امت کو معلوم نہیں ہو سکی، اور امت آج تک اس رات کی تاریخ سے ناواقف ہے۔ اس بارے میں امت کے پاس مستند معلومات نہیں ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس بارے میں کئی اقوال ذکر کیے ہیں کہ یہ کون سا سال تھا، کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی، اور ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تاریخ صحیح بات یہ ہے کہ نامعلوم ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس روایت کی طرف جس روایت کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کی رات خصوصی طور پہ نماز پڑھنا اور عبادت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو یہ وہ روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس رات یعنی 27ویں رجب کی رات عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو اس رات 12 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے، سلام کے بعد 100 مرتبہ یہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر 100 بار استغفار کرے، پھر 100 بار مجھ پہ درود پڑھے، اور دنیا و آخرت کے معاملات میں سے اپنے لیے جو چاہے دعا کرے، اور صبح روزہ بھی رکھے، تو اللہ پاک اس کی پوری دعا قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ پہ مشتمل ہو۔ یہ وہ روایت ہے جس کو پوسٹ میں ذکر کیا گیا ہے، اور جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس روایت سے پتہ چلا کہ معراج کی رات خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، خصوصی طور پہ نمازیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن پوسٹ کے آخر میں جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے شعب الایمان، اور یہ کتاب امام بہقی رحمہ اللہ کی ہے، بڑے عظیم محدث، بڑے عظیم امام ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب اور وہ امام جس سے اس روایت کو لیا گیا، وہ امام اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آپ جب اس کتاب کو کھولیں گے اور اس روایت کو وہاں پہ پائیں گے تو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ امام بہقی تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ امام بہقی تو اس سے روکنا چاہ رہے ہیں
امام بہقی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، جبکہ پوسٹ بنانے والے احباب یہ چیز ذکر نہیں کرتے، اس چیز کو چھپا لیتے ہیں، اور اسی پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرے ذمے جان بوجھ کر کوئی ایسی بات لگائے جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رہے کہ اس روایت کو ضعیف اور من گھڑت اور ناقابل اعتبار اور ناقابل اعتماد قرار دینے والوں میں بہت سے ائمہ کرام ہیں۔ مثال کے طور پہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، امام عراقی، اور ایسے ہی فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے امام عبدالحی اللکھنوی اور دیگر کئی ایک ائمہ کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے۔ اور یہاں پہ میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کہ وہ الفاظ ذکر کرنا چاہوں گا جن میں وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جس حدیث میں رجب کے مہینے میں خصوصی طور پہ روزے رکھنے کا تذکرہ آیا ہو، یا وہ روایت جس میں رجب کے مہینے کی کسی رات میں خصوصی طور پہ نماز پڑھنے کا تذکرہ آیا ہو، فہو کذب مفترا، تو وہ روایتیں ساری کی ساری جھوٹ ہیں اور گڑی گئی ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صاف ستھرے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے وہ باتیں لگانے سے بچائے جو آپ سے ثابت نہیں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔